محترم و مکرم جناب پرنسپل محمد اسلم ساجد صاحب، انتہائی خوبصورت کلام شاعر بزبان شاعر، ملاحظہ کیجیے۔ ایک شعر ہے، یہ شعر سے پہلے ایک میرا گھریلو لطیفہ سن لیں کہ عام طور پہ جو شاعری ہے اس کی بنیاد جوانی میں شروع ہوتی ہے۔ شاعری کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یا وہ حسن پرست ہو، یا اس کو کوئی بیماری، یا پھر گھریلو حالات میں تنگی ترشی ہو۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں کبھی لکھ لیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ کاغذات اکٹھے ہو گئے، شاعری کی لغت میں اسے بیاض کہتے ہیں، وہ میں سنبھال کے رکھتا تھا۔ ایک دن وہ بیگم صاحبہ کے ہتھے چڑھ گئی، اور میرے جو پوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑی امی نے بیٹی یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگی پنجابی چنگا کی نظم پیش کی تھی، اس کی فرمائش دوبارہ ہوئی، پھر سے 12 ہوئی، جناح حال جنگ میں چوتھی مرتبہ جب فرمائش ہوئی تو مجھے میسج ملا کہ اب تو سنا تیرا علاج یہیں کر دیا جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیوں نہیں کہتا، یہ ایک خاص طبقے کی بولی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیوں نہیں کہتا، یہ کافر ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہمارا جبر یہ ہنس کر نہیں سہتا، یہ کافر ہے۔ یہ انسان کو مذاہب سے پرکھنے کا مخالف ہے۔ یہ نفرت کے قبیلوں میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے۔ واہ واہ۔ بہت بے شرم ہے یہ ماں جو مزدوری کو نکلی ہے، یہ بچہ بھوک ایک دن کی نہیں سہتا، یہ کافر ہے۔ یہ مشرک ہیں ہوائیں، یہ مشرک ہیں ہوائیں، روز یہ قبلہ بدلتی ہیں، گھنا جنگل انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، یہ کافر ہے۔ یہ تتلی فاحشہ ہے، یہ تتلی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں اڑتی، یہ تتلی فاحشہ ہے، پھول کے بستر پہ سوتی ہے۔ یہ جگنو شب کے پردے میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے۔ یہ بادل ایک رستے پر نہیں چلتے، یہ باغی ہیں۔ یہ دریا اس طرف کو کیوں نہیں بہتا، یہ کافر ہے۔ شریعتاً موسیقی حرام ہے نا، شریعتاً کسی کا گنگنانا بھی نہیں جائز، یہ بھمرا پھر بلا کیوں چپ نہیں رہتا، یہ کافر ہے۔ بہت اچھا، خوب۔ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا عزم رکھتا ہے، پہاڑوں اور غاروں میں نہیں رہتا، یہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ ایک شعر آپ جوانوں کی نظر ہے، موم کا جسم لیے کیسے تیرے پاس آؤں، موم کا جسم لیے کیسے تیرے پاس آؤں، آگ ہونٹوں سے اگلتے ہیں تیرے شہر کے لوگ۔ زبردست زبردست، بہت اچھے۔ اور ایک اور شعر ہے، فقط زنجیر بدلی جا رہی تھی، فقط زنجیر بدلی جا رہی تھی، میں سمجھا کہ رہائی مل گئی۔ واہ واہ، بہت اچھا۔